پہلی مرتبہ آپ کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ کسی ادیب نے بچوں کے لیے نہیں لکھا، شاعری کی صرف میں، تحریر میں، کہانی میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں لکھا، ادب میں کچھ نہیں بیٹا، زیادہ تر ادیب بچوں کی طرح ہی لکھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ تو بچوں کی طرح لکھ رہے ہیں، بچوں کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں۔ یہ بچپن میں بچوں کے کن رسائل کا آپ نے مطالعہ کیا؟ بیٹا میں 1948 میں آیا، 12 اکتوبر 18 اکتوبر کراچی، اب تک کہیں نہیں گیا، دنیا دیکھی مگر میں کراچی نہیں چھوڑ سکتا، پاکستان نہیں چھوڑ سکتا۔ دور طالب علمی میں آپ نے جس شعبے میں جانے کا سوچا تھا، کیا آج آپ اسی شعبے سے وابستہ ہیں؟ سب چلے جاتے ہیں، رشتے دار غائب ہو جاتے ہیں، گھر غائب ہو جاتے ہیں، کتاب ساتھ رہتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں ماہنامہ ساتھی کی دعوت پر ہمیں وقت دیا۔ اچھا، یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ بچپن سے بڑھاپے تک لوگ یہ کہتے ہیں قیمتی وقت، اس کی قیمتی وقت نہیں، قیمتی وقت آپ لوگوں کا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں سے وقت نکال کے آ گئے میرے پاس۔ بہت شکریہ۔ ماہنامہ ساتھی گزشتہ 46 برس سے کراچی سے شائع ہونے والا بچوں کا مقبول رسالہ ہے، تو آج میں اس کے قاری ہزاروں بچوں کے نمائندے کے طور پر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، تو کیا میں آپ کو انکل کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جو مرضی آئے کہیں، آپ مجھے کہیں اے ایم، اے ایم۔ اے انور مقصود۔ پہلی مرتبہ آپ کو لکھنے کا خیال کیسے آیا، اور جو آپ کی کس عمر میں پہلی نگارش کسی جگہ آپ نے شائع کی یا لکھی؟ لکھنے کا شوق مجھے اس وقت پیدا ہوا جب میں اپنا نام نہیں لکھ سکا، انور مقصود کی طرح لکھا نہیں، واہ، تو اس دن میں لکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ لکھنا چاہیے۔ تختی لکھتا تھا میں، کھریا خود لگاتا تھا اور دھوتا بھی تھا، اور کالی دعوات میں روئی ڈال کے گرو کے قلم سے اس میں کٹ لگا کے جین چے خیر لکھتے رہتا تھا۔ شوق جب سے لکھنا ہے۔ اس وقت سے آپ نے یعنی لکھنے کا خیال آیا کہ جب نام نہیں لکھنا آتا تھا اس وقت پر آپ نے لکھا۔ آپ کے نزدیک مزاح کیا ہے، اور مزاح لکھنا کتنا دشوار ہے؟ یعنی آپ کا تعلق اس وقت دنیا آپ کو اس اچھا دیکھو، آپ کس جماعت سے پڑھتے ہیں؟ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں، کراچی یونیورسٹی سے سوشیولوجی کا۔ سوال صحیح کیسے؟ یہ مزاح جو ہے نا، یہ دنیا کا مشکل ترین لکھنا جو چیز تحریر ہوتی ہے وہ مزاح ہے، یا طنز و مزاح، اور یہی شاید وجہ ہے کہ سنجیدہ لکھنے والے تو پاکستان میں ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، مزاح لکھنے والے بہت کم ہیں۔ اور مزاح لکھنے والوں کی مشکل یہ ہے کہ ایک دوسرے کا لکھا ہوا مزاح پسند نہیں آتا، ان کو اپنے پسند آتا ہے۔ تو میرا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ سب سے الگ ہے۔ میں جو روزانہ اخبار کی خبر پڑھتا ہوں اس پر میں لکھ دیتا، زبردستی ہنسانے کی میں کوشش نہیں کرتا، حرکتیں کرتی ہیں ذرا سی، لوگ ہنس دیے، کسی کے بال نہیں ہیں اس کے ہاتھ مار دیا، ہنس دیے لوگ اس کو۔ یعنی کہ آج کل جو ہے وہ مزاح جو ہے وہ اس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑا دیا جائے، کسی کی کسی کی کمزوری کو اچھالا جائے، کمزوری کو اچھالا۔ دور طالب علمی میں آپ نے جس شعبے میں جانے کا سوچا تھا، کیا آج آپ اسی شعبے سے وابستہ ہیں؟ بیٹا میں نے جس طرح کی حرکتیں کرتا تھا تو میں نے جیل جانے کا سوچا تھا، وہ جیل نہیں ہے، یا وہی شعبہ بچا ہوا اب تک مجھ سے، کیونکہ میں بڑا خلاف بولتا تھا سب کے، جو استاد مجھے پسند نہیں تھے میں ان کے خلاف بولتا تھا، اور جو بس پسند نہیں آئی مجھے، ٹوٹی ہوئی ہے، بس کے خلاف تقریر کر دی، سڑک کی تقریر کر دی۔ تو میرا پی آئی بی کالونی میں رہتا تھا، میرے اسکول اور میرے گھر کوارٹر کے بیچ میں جیل تھی، بی وائی جے بہادر یار جنگ اسکول ہے، جیل روڈ کے کونے پہ، جیل کے سامنے، جیل کے پیچھے میرا کوارٹر تھا۔ تو میں جب آتا تھا اکثر دیوار پھاند کے، بس کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو دیوار پھاند کے جیل کے آتا تھا۔ قیدیوں سے دوستی ہو گئی تھی مجھے، جو کام گزال سے صاف کرتے تھے، رکھتے تھے، ان کی بیڑی پڑی رہتی۔ میں پوچھا کیا کیا تم نے؟ بعض گالی دیتے تھے سیدھا، اور بعض کہتے تھے کہ کچھ نہیں کیا۔ میں کہا خوش نصیب ہو جو جیل میں ہو، باہر کے حالات بہت برے ہیں۔ واہ،
دوران طالب علمی آپ کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں یعنی اس وقت کیا تھیں؟ آج کے قارئین جاننا چاہتے ہیں کہ انور مقصود صاحب ہماری عمر میں کس طرح کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں؟ میں 12 سال کی عمر سے تصویریں بنا پینٹ کر رہا ہوں، آج تک کر رہا ہوں۔ میرے گھر کا خرچہ بھی تصویروں پر ہی چلتا ہے، اور جان پہچان سبھی جتنے بڑے مصور تھے یہاں کے، ہم پوٹر میں رہتے تھے، وہ بھی وہاں ساتھ خان صاحب بھی آتے تھے، شاکر علی بھی آتے تھے، اور جو بھی مشہور مصور فیض صاحب آتے تھے، فراز آتے تھے، منمم راشد آتے تھے، یہ سب لوگ آتے تھے۔ وہ ایک ماحول تھا گھر کا، تصویریں میں آج بھی بنا رہا ہوں۔ کوئی ایسا مضمون جس سے دور طالب علمی میں ڈر رہا ہو؟ حساب، اسپیسیفک؟ اچھا، حساب۔ میں روزہ حساب سے ہی ڈرتا ہوں، اس وجہ سے حساب سیکھا ہی نہیں تھا۔ زمانہ طالب علمی میں آپ کو کن مضامین میں دلچسپی تھی؟ ایسے کون سے مضامین تھے یعنی پینٹنگ کے علاوہ، جو جیسے اردو ہے؟ اردو کوئی شرارت جسے آپ یاد کر کے آج بھی ہنستے ہو، اور یا جس سے کبھی والد صاحب سے کوئی پٹائی یا کوئی ایک دو مرتبہ ہو گئی، اور وہ پٹائی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان تھے، میرے بہنوں ہی گئے ہوئے تھے نوکری تلاش کرنے کے گرانی سے باہر کسی اور شہر، تو میں نے ان کی ہینڈ رائٹنگ میں اپنی بہن کو خط دیا کہ نوکری ملی ہے مجھے، اور میں اب 3-4 مہینے بعد آؤں گا۔ تو گھر میں ہماری مٹھائی بھی آ گئی، مبارکباد آ گئی، بہت لوگ وہ آئے تھے کہ نوکری سے دوسری صبح وہ آ گئے گھر میں، تمہارا تو خط آیا تھا، تم تو میں نے نہیں روکی، میں نے کہا کہ میں نے خوش کرنے کے لیے لوگوں کو لکھ دیا، اس میں کیا بڑا ہے۔ بچپن کے ایسے مشاغل جو آپ کی پسندیدہ ہو؟ یاد کرنا، کرکٹ کھیلنا، اور اگر کوئی بیمانی کرے تو اس سے زیادہ دیکھنا۔ اچھا، یہ بچپن میں بچوں کے کن رسائل کا آپ نے مطالعہ کیا؟ اگر کوئی کسی جیسے یعنی حیدرآباد دکن میں یا کھلونا پڑتا، کھلونا پڑتا دہلی سے نکلتا تھا پھاٹک سے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں کتابیں تھیں، اس وجہ سے آپ نے اردو کا شفا ہوا، تو بیٹا اردو بولتے تھے کیونکہ حیدرآباد بھی ہمیں، یہ ہماری زبان حیدرآبادی نہیں ہے، حیدرآبادی ہوتی تو من جاتا، بچن بات چیت۔ بچوں کے ادب کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس ملک میں بڑوں کا ادب ختم ہو جائے تو بچوں کا ادب کہاں رہے گا؟ یہ بڑوں کا ادب ختم ہو جائے، مطلب اس کی ایک اہمیت، اگر یعنی بچوں کا ادب جو ہے اس وقت جو اس کی صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں جو یعنی بڑوں کا ادب آپ کہہ رہے ہیں ان سے دیکھ کے بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، تو اس کا یعنی وہ کیا ہے مستقبل میں کس طرح سے؟ بیٹا جب بچوں کے ہاتھ میں سیل فون آ جائے نا، بدل جانا ہے، پھر وہ اس مشین میں اتنے محب ہوتی ہے، وہ دیکھتے بھی نہیں کہ کون گھر میں آیا ہے، کون دودھ ہو رہا ہے، کون چاہ رہا ہے، وہ ایک چڑے لٹے ہوئے تکیے کے اوپر، وہ اپنے محب زندگی میں۔ یہ تربیت جب تک گھروں سے شروع نہیں ہوتی، گھر سے شروع، ماں باپ کی اپنی زندگی وہ اپنی مصروف کاموں میں، بچے اپنی زندگی میں، وہ 5-6 سال ماں جب امید سے ہوتی ہے تو باپ جا کے گرامر اسکول میں کوشش کرتے ہیں بیٹا وہ داخلہ مل جائے، پہلے تہذیب 30 سال بچے کو محنت پہ پڑھنا ہے، تہذیب سیکھ رہے ہیں، بہتر سے اس کے بعد آپ دیکھیں 4 سال 5 سال تو تربیت جو سب سے امپورٹنٹ تربیت وہ ہے 5 سال، یعنی پیرنٹنگ جو ہے وہ اگر اچھی ہوگی، یعنی بچے گھر اگر ان کا برتاؤ، ان کا طریقہ، ان کی تربیت جب تک اچھی نہیں ہوگی، ایک دم اسکول 1.5 سال کی عمر میں بچہ اسکول جا رہا ہے، گھر کی ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ بچپن میں ادب کی کس صنف کی جانب آپ کا رجحان تھا؟ بے ادب، یہ ادب جیسے اس سے بات مراد یہ کہ جو برا لکھ رہے ہیں وہ جو برا کا۔ واہ، بچوں کے ادب میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے اور ان کی خصوصیات کیا پسند ہے آپ کو؟ یعنی آج کے موجودہ دور میں یا اس وقت جب آپ چھوٹے تھے، یعنی آپ کو ایسی کوئی شخصیت ہوتی جس سے
اس سے کیا. بیٹا بچوں کے لیے مجھے اسماعیل میرٹھی صاحب کا نام سنایا ہوتے جی بچوں کے لیے لکھتے ایسا. اقبال، ان دونوں کی نظریں پڑھتا تھا اور بہت اچھا لکھا. اسماعیل میرٹھی صاحب تب بھی پڑھتا ہوں. اچھا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کسی ادیب نے بچوں کے لیے نہیں لکھا شاعری کی صرف میں، تحریر میں، کہانی میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں لکھا، ادب میں کچھ نہیں بیٹا، زیادہ تر ادیب بچوں کی طرح ہی لکھ لیتے. اچھا وہ تو بچوں کی طرح لکھ رہے ہیں، بچوں کے لیے نہیں لکھ رہے. صحیح. ایسا لگتا ہے کہ بچے نے لکھا ہے. آپ کے نزدیک ابھی ہم نے بچوں کے ادب کے حوالے سے بات کی، بچوں کے ادب کو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کیا؟ پہلی بار بچوں کا مستقبل کیا ہے، سو بھی بہت اہم سوال ہے اس وقت. 9 لاکھ بچے سال بھر میں چھوڑ کے باہر چلے گئے. ان کی وجہ یہی تھی، جانا نہیں چاہیے. وہی تو مستقبل ہے. آپ لوگ مستقبل ہے پاکستان. آپ ہی لوگ کھلیں گے پاکستان سے، پھر یہ بے ایمان بزرگ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اچھا، وہ مزاح کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا، ادب اور مزاح کے امتزاج میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے ابھی ہماری بات ہوئی تھی کہ جو ہے وہ کسی کی کمزوری نا، ایک آگ کے دریا کو پار کرنا، ایک تیز تلوار پہ چلنا ہے. آپ ڈٹ کے گر سکتے ہیں. مزاح وغیرہ میں جو لکھ رہے ہیں، اور جہاں آپ کا قلم رک جائے اس کے آگے مت لکھیں. سوچ، اگر آپ سوچتے رہیں کہ لکھو نہیں لکھو، پھر مت. اس کے بعد جو آپ لکھیں گے وہ تہذیب سے گرا ہوا. زبان و ادب سے دوری کے اثرات کیا ہیں اور بچوں کے مستقبل کے لیے وہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے؟ سب سے زیادہ اہمیت ہر چیز، تہذیب میں، مذہب میں، حقوق میں زبان کی. لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ غلط لفظ بولا ہے. میں نہیں کہا، میں نے کہا اردو تو وہ کہہ رہا ہے، اردو میں تو بات کر رہا ہے. تلفظ اگر ٹھیک نہیں ٹھیک ہو جائے گا پھر تو تلفظ تو یہاں پورے کئی صوبے ایسے ہیں کہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. اردو بہت بڑی زبان ہے، دوسری زبانوں کے لفظ بھی آئے ہیں اس زبان میں، اور سمندر کی طرح بس ہر چیز شامل ہوتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے. اردو کو لشکری زبان اگر کہتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ہم اسی شروع میں کہتے ہیں آج کل تو لشکری زبان پنجابی ہے. اچھا، اب تو نہیں کہنا چاہیے. کیا اس ادب مطالعے کے پروان چڑھتے دور میں سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ادب کی ترویج کی جا سکتی ہے؟ یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا، سوشل میڈیا، اس سے میرے سامنے آ گیا. اس میں میرے پاس جو یہ فون ہے چھوٹا سا ایک، بڑا فون میری دوروں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. پہ ہوں انٹرنیٹ کچھ نہیں ہے، ٹویٹر والا کچھ، جب کے باوجود میرے 17 اکاؤنٹ چل رہے ہیں. اچھا، یہ سب سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ آپ کی نظر میں بچوں اور نوجوانوں کی ادب سے جو دوری ہو رہی ہے، یا ادب کسی اور ڈومین میں تبدیل ہو گیا ہے؟ یعنی اگر یہ تبدیل ہو گیا ہے جیسے ڈیجیٹل کی طرف، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب صفحے پہ رسالہ نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ آئے، ویب سائٹ پہ آئے، تو کیا یہ کسی حد تک مناسب ہوگا؟ یا میں کام کرتے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے. آپ اس تبدیلی کو آپ کو ماننا ہوتا ہے. میرے کو عادت تھی. اب دیکھو، نقوش نکلتا تھا ہفتے 4 سال بند ہو گیا، علوم بند ہو گیا، ادب لطیف بند ہو گیا، ماہ نو بند ہو گیا، یہ سب سالے نکلتے تھے، سویرا بند ہو گیا. اب یہ مشینیں جو آ گئی ہیں، سیل فون وغیرہ، اس سے فائدہ بھی اگر 30% نقصان پہنچائے، 70% فائدہ بھی. مجھے کسی کتاب پڑھنا رہے اور مجھے یونیورسٹی جانا ہے تو میں گرو مندر جاؤں گا، وہاں سے بس لوں گا، پھر یونیورسٹی جاؤں گا، وہاں پھر بیٹھوں گا. اب آپ بٹن دباتے اس کتاب میں اور آپ کے سیل فون پہ کتاب آ جاتی ہے. یہ تو اس سے آرام ہو گئے، اور کتابوں کی قیمت اب آسمان کو چھو رہی ہے. پہلے جو حساب پیسہ یہ 2 روپے مل جاتے تھے، 2 روپے قیمت کتاب، چھوٹی سی کتاب.
دست سوا، زندہ نامہ، فریادی، وادی سینہ، یہ سب فیض صاحب کی کتاب تھی، 2 صاحب کتابیں تھی، احمد فراز کی کتاب 20 روپے میں، ناصر کاظمی 1 روپے میں. اب یہ اس زمانے میں تصویریں بھی ایسی تھی، ساتھ فیض صاحب تصویر 200 روپے میں. اور یہ کہ اب کتابیں جو ہے 2,500 3,500، اور کتابیں آبادی کی طرف بڑھ رہی ہیں. وہی آپ نے کہا کہ بچوں کی طرح لکھ رہے ہیں، لکھے آبادی کی طرح بھی تھا. ایک ایک دکان میں 2 شیلف جو ہے ایک ہی آدمی کتابیں رکھی. یعنی یہ جو موبائل ہے اور سوشل میڈیا ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کو اگر اس کا مثبت استعمال کریں، بہت ایسے آرام ہو گیا ہے. وہی سوال، اگر اس کی اور وضاحت ہو جائے. بہت آپ نے کہا کہ 17 اکاؤنٹس آپ کے ٹویٹر پہ چل رہے ہیں اور دیگر جگہوں پر، اور اچھا وہ جو آدمی لکھ رہا ہے اس نے انتخاب بھی تقریباً کیا ہوا آپ کے انداز کی طرح کا ہے، تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ آپ کا ہے. تو کیا آپ سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں نہیں. کسی بھی طرح کا کبھی کیا؟ تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہمارے قارئین جاننا چاہتا ہے کہ کیوں آپ نے اس کو یہ میرے پاس بڑا کون اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے اس میں کہنا نہیں آتا، ڈیلیٹ کرنا نہیں آتا. یہ تو پاس جانا ہو گیا ہے. آپ اپنے پاس لکھ کے تو کاٹ لے گئے ہوئی چیز کو. اس پہ تو صرف میں ہرا دباتا ہوں موبائل جیسا ہے اور کچھ نہیں. ویسے میں نہیں پڑھتا. تو کوئی ایسی بات واقع ہے، کوئی چیز جو بتانا چاہتے ہو کسی نے؟ کچھ نہیں، بس یہ جس زمین میں تم لوگ رہ رہے ہو، رحم پاکستان، 14 اگست 1941 پاکستان مطلب کھلا دکان کی طرف. نارتھ ایسٹ پیون ایبر پختونخوا ہے، جب صوبہ صنعت تھا. وہاں کے چیف منسٹر تھے عبد الجبار کا، جو عبدالغفار خان کے بھائی تھے، اور گورنر تھا سرچاز اویس. عبار خان نے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں، ہم الگ ہے پاکستان سے. تو انہوں نے ریفرینڈم کرا دیا پارا، اور ریفرینڈم تو ہوتے ہی بےمانی ہے. وہ فیصلہ آیا قائد اعظم کے ہاتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ پاکستان کا حصہ ہے. اور وہاں کی اسمبلی جو بھی تھی، اس نے ایک پاور دی ہوئی قائد اعظم کو کہ اسمبلی کے ممبران اگر خلاف بھی ووٹ دیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. وہی فیصلہ ہوا، سرحد ہمارے ساتھ مل گیا. آج جو سرحد کا حال ہے 76 سال بعد، وہی ہے جو 14 اگست 14 کو تو پاکستان بنا، 22 اگست کو یہ فیصلہ. دعا کر لوگ کے حالات ٹھیک رہے ملک کے. آپ کو کسی زمانے میں کسی عمر میں یا آپ پاکستان سے جانے کا خیال آیا؟ آج کل یہ بہت لوگ نوجوان، جیسے آپ نے کہا کہ 9 لاکھ بیٹا میں 1948 میں آیا، 12 اکتوبر، 18 اکتوبر، کراچی. اب تک کہیں نہیں گیا. دنیا دیکھی مگر میں کراچی نہیں چھوڑ سکتا، پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر آپ بتانا چاہیں کہ ایسی کیا خاص بات ہے پاکستان میں، کیا نہیں چاہتے چھوڑنا، اور آپ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں چھوڑے، کوئی خاص اس میں؟ بیٹا نہ میرا مکان باہر ہے، نہ میرا پیسہ باہر ہے، وہ چیز باہر ہے. تو باہر جا کیا کروں گا؟ کچھ بھی ہوتا چیزیں. یہ لڑکے جا رہے ہیں نا، اب تو ان کا مستقبل کو ٹکرا ہے، مشکل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حالات ٹھیک ہوں گے تو آئیں گے. ماہنامہ ساتھی کے قارئین مولانا مودودی سے بہت قلبی تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کا تعلق بھی حیدرآباد دکن سے ہے، تو ان کی ابتدائی عمر کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی واقعہ، کوئی چیز آپ کو؟ میرے نانا کے بہت دوست تھے. میری والدہ کی شادی میں گواہ بھی تھے، مولوی عبداللہ پر. وہ میں دنیا میں باہر جب بھی جاتا ہوں وہاں کی لائبریری میں ضرور جاتا ہوں. وہی لائبریری میں نے ایسی نہیں دیکھی جہاں مولانا کی کتابیں رکھی ہیں. یہی
کافی بڑی بات. پاکستان باہر جن لوگوں سے پہچانا جاتا ہے 4-5 لوگ ان میں مولانا کریم. ساتھی کے قلم کاران قارئین اور اس کے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام یا کوئی بات؟ لکھتے رہو، پڑھتے رہو، دوسروں کا لکھا بھی دیکھو اور دوسروں کا بھی لکھا ہوا پڑھو. ذرا بھی پیسے پاس ہو تو ایک کتاب ضرور خریدیے، کوئی بھی اپنی مرضی کی. سب چلے جاتے ہیں، رشتے دار غائب ہو جاتے ہیں، گھر غائب ہو جاتے ہیں، کتاب ساتھ رہتی ہے. زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے اس سے اچھا دوست رہا ہونے سے. جیتے رہو، خوش رہو تم لوگ اور ساتھی رہو.